بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في محكم كتابه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الإخلاص لك والتوفيق من عندك يا الله. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین کے اوپر پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا سلسلہ مبعوث فرمایا. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم. حضرات گرامی قدر، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اس عظیم شخصیت کی ولادت باسعادت ہوئی جن سے پہلے اور جن سے بہتر انسان اس روئے زمین پر نہ تو پیدا ہوا اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا، اور جن پر اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور جن کی عمر کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کتاب عزیز قرآن مجید میں کھائی ہے، اور جن سے اللہ خوش ہوتا ہے اور جن کی خوشی اللہ کی خوشی ہے اور جن کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. اور اسی طریقے سے میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات اس امت کے اوپر ہیں. ایک احسان کا ذکر کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں کہ آپ ہی کی وجہ سے ہم امت محمدیہ خیر امت کے لقب سے سرفراز ہوئے. جو ہمیں خیر امت کا لقب دیا گیا، کنتم خیر امہ، ورنہ ہم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے. ہمیں جو خیر امت اور جہنم سے جو بچایا
اور جنت کے راستے پر کھڑا کر دیا اور ہم کو لقب دیا گیا کہ تم بہترین امت ہو، یہ سب آپ کے احسانات ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت، آپ کا اس دنیا میں آنا، یہ بہت عظیم چیز ہے، بہت بڑی خوشی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی کے اندر اکثر عوام جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے تعلق سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ اظہار کر لینا ہی کافی ہے یا آپ کی محبت، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی اور آپ کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے؟ آئیے ہم پہلے اس نقطے پر بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی اطاعت کرے گا یا اپنے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت ہے، اور جو رسول کی اطاعت کرے گا اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے جنتوں کے اندر داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ پارہ نمبر 4 سورہ نساء کے دوسرے صفحے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آیت میراث کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ جو شخص اپنے نبی کی اطاعت، پیروی، اتباع کرے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا، اللہ رب العالمین اپنے ان امتیوں اور ان بندوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسی جنتوں کے اندر داخل فرمائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے میرے بھائی، بہت بڑی کامیابی ہے، جس کو دنیا کے اندر کامیابی کی ضمانت مل جائے، گارنٹی مل جائے، اللہ کہہ دے یہ راستہ برحق ہے، اس کی کتاب گواہی دے دے یہ راستہ برحق، یہ راستہ صراط مستقیم ہے، یہ نبی کا راستہ ہے، میرا راستہ ہے، وہ سمجھو نجات پا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کی اتباع میں حد سے زیادہ کر جاتے ہیں، وہ بھی محبت کے نام پر، عقیدت کے نام پر، جذبے کے نام پر بہت ساری چیزیں کر جاتے ہیں جو اس مہینے کے اندر عنقریب آپ کو دیکھنے ملے گا یا ماضی میں ہم نے دیکھے۔ نافرمانی، بیجا رسم و رواج، بدعات و خرافات، محبت کے نام پر اور محبت میں غلو کے نام پر جو لوگ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، جو چیزیں اور جو باتیں اور جو چیز عقیدت، محبت اور عقیدت کے جذبے پر آپ کر رہے ہیں، اگر اس کا ثبوت قرآن کے اندر یا احادیث مبارکہ کے اندر نہیں ہے، وہ چیز نافرمانی، وہ چیز غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ ایسے لوگوں کو ایسی جگہ اور ایسے جہنم کے اندر داخل فرمائے گا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ نساء کے پارہ نمبر 4 کی دوسرے پیش کی آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ ہمیشہ وہ ایسا عذاب کہ جس کو ذرا سا جب ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ شخص کیا کہہ رہا ہوگا، گویا کہ پورے جہنم کا سب سے زیادہ عذاب مجھے ہی دیا گیا ہے اور میرا سر کھول رہا ہے عذاب سے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ پہلا نقطہ، پہلی بات، اللہ کی اطاعت قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کرنے، اس کی گہرائی میں جانے سے حاصل ہوگا، اللہ کی اطاعت ہوگی۔ جب آپ سیکھیں گے، سکھائیں گے، آپ پڑھیں گے، اس کے ترجمے کے ساتھ آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی لائف کے اندر چینجنگ آئے گی۔ اور نبی کی اطاعت، نبی کی اتباع کیسے ہوگی؟ نبی کی اتباع اس طرح سے ہوگی میرے بھائی کہ آپ احادیث مبارکہ کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں، آپ ان کو پڑھیں، آپ ان کو سیکھیں، ترجمے کے ساتھ، بات نہیں سمجھ میں آتی ہے علماء سے رابطہ کریں،
اپنے علماء سے ہمیشہ رابطے میں رہیں، ان سے پوچھیں، سوال کریں، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی احادیث، آپ کے فرمان، آپ کے طریقے کو سیکھیں، اور اس کو سیکھنے کے بعد اسے اپنے عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے آپ کی اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوگی۔ یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، لیکن سب سے بڑا جو سوال اور شوشہ جو پیدا ہو رہا ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کسے آئیڈیل مانیں، کسے نمونہ بنائیں، کسے اپنے لیے اسوہ اور قدوہ بنائیں۔ ہمیں ان حضرات کو اور ان لوگوں کو اپنے لیے آئیڈیل نمونہ، اسوہ اور قدوہ بنانا ہے جنہیں خود اللہ رب العالمین نے آئیڈیل قرار دیا ہے، جن کے ایمان کی ضمانت دی ہے، جن کے ایمان کو دنیا کے سارے لوگوں کے لیے معیار قائم کر دیا ہے کہ لوگوں ایسا ایمان لاؤ، ایسے ایمان لاؤ گے تو آپ ہدایت پر ہو۔ ہمیں ایسے لوگوں کو معیار اور اپنا آئیڈیل اور اپنا اسوہ اور نمونہ بنانا ہے جن کو اللہ نے اسوہ بنایا ہے لوگوں کے لیے، جن کے ایمان کو دنیا والوں کے لیے گائیڈ لائن بنا دیے کہ ایمان ایسا لے کر کے آؤ گے تو ہدایت یافتہ ہوگے، ان کے راستے پر چلو گے تو کامیاب ہوگے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے بھائی، جو اس دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ڈائریکٹ سماعت کرنے، سننے والے، لینے والے تھے۔ وہ صحابہ کرام جن کی رضا اور خوشنودی کو اللہ رب العالمین نے کہا سرٹیفکیٹ دنیا میں دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب کوئی شخص، بات دوسری طرح چلی جائے گی، کوئی شخص کسی پر صحابی پر نعوذ باللہ اعتراض کرے کسی فنا پر، یہ غلط بات ہے۔ اپنی زبان سے کسی کو کہہ کر کے، کسی شخصیت پر، کسی کی سیرت پر کیچڑ اچھال کر کے، آپ کے پاس اتنا عمل نہیں ہے کہ آپ کسی پر زبان کھولیں۔ کسی صحابی کے اوپر، جو صحابی یا جو تابعی کسی صحابی کی نماز جنازہ پڑھائے، آپ اس کے ایمان کے اوپر شک کر رہے ہیں، آپ اس کو برا بھلا کر سب و شتم کر رہے ہیں۔ جس صحابی نے وصیت کی ہوگی کہ میرے نماز جنازہ پڑھائیں، تو بات یہاں سے نکلی، وہ صحابہ کرام جن کے ایمان کی گواہی اور جن کے ایمان کو معیار اللہ رب العالمین نے قرار دیا کہ لوگوں ایسا ایمان لے آؤ، اور جن صحابہ کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کی ہم نشینی اور ان کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، انتخاب کر لیا تھا کہ یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں، یہ میرے نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ اور وہ کس طرح سے میرے بھائی؟ وہ صحابہ کرام جن کے ایمان صادق کو، پکے ایمان کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے سارے لوگوں کے لیے بیان فرمایا کہ لوگوں ایسا ایمان لے کر کے آؤ، اس طریقے سے ایمان لے کر کے آؤ۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا قرآن کے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کس کے ایمان کو معیار بنایا، آئیڈیل بنایا اللہ رب العالمین نے؟ صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس قرآن کے اولین مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ ہم جس راستے پر، جس طریقے پر اور جس راہ پر گامزن ہیں اور جس کام میں عقیدت کے نام پر، محبت کے نام پر کر رہے ہیں، وہ طریقہ اور وہ راستہ چیک کریں، دیکھیں کہ کیا یہ راستہ میرا صحابہ کا راستہ ہے کہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کا ایمان ان صحابہ کے ایمان کی طرح ہو جائے تو آپ ہدایت پر ہیں، آپ سیدھے راستے پر آئیں، آپ کا ایمان صحیح ہے۔ اگر آپ کا ایمان ان کے جیسا نہیں ہے، آپ کے عمل اور ان کے عمل میں تضاد لگ رہا ہے، الگ لگ رہا ہے، تو آپ کے ایمان پر شک ہے۔ آپ اپنے ایمان کی تکمیل کیجئے، اس کو مکمل کیجئے میرے بھائیوں۔ اور ان تولو، اگر یہ لوگ پیچھے ہٹیں، اگر یہ لوگ پیچھے ہٹیں، میرے بھائی یہ بہت باریک چیز ہے۔ اپنا ایمان درست کیجئے صحابہ کو دیکھ کر کے۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ
ہم یہ چیز آپ کے محبت یا عقیدت یا آپ کے ذکر خیر کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو، جو آپ کے قریب رہنے والے، آپ سے حد درجہ محبت کرنے والے، جو آپ کے وضو کا پانی لینے کے لیے تیار رہنے والے، آپ کے تھوک کو اپنے جسموں پر ملنے والے، کیا وہ صحابہ ان اعمال سے باز رہے تھے؟ ان اعمال کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے نہیں کیا ہم کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، آپ کی نبوت اور آپ کے صحابہ کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے دھوکہ کیا، آپ نے دھوکہ کیا، آپ نے اپنی رسالت کو کما حقہ اپنی امت تک پہنچایا نہیں بلکہ چھپا دیا۔ آپ نے چھپا کے نہیں پہنچایا۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم بھی خیر کا کام ہے، دین کا کام ہے، اس میں ذکر خیر تو ہوتا ہے، آپ کی سیرت بتلائی جاتی ہے، یا سیرت خوانی کی محفلیں یا شعر و شاعری کی محفلیں قائم کی جاتی، کیا غلط بات ہے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اگر یہ کام خیر کا ہوتا تو وہ پیچھے رہتے، دور رہتے میرے بھائی؟ ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام، اگر شریعت کا مطالعہ کریں آپ، صحابہ کی سیرت کا یا آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پورے قرآن مجید کے اندر 30 پارہ الف لام میم سے لے کر سورہ ناس تک پڑھ لیں آپ، کوئی ایک آیت اس تعلق سے نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ آپ اجتماع کرو، محفل میلاد نعوذ باللہ منعقد کرو اور خوشی مناؤ۔ اور دلیل اس طرح سے دیتے ہیں، میں بھی 1-2 مرتبہ ایسے شریک ہو گیا راستے میں چلتے ہوئے، تو دلیل قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں۔ کون سی؟ غالباً وہ آیت سورہ روم پر نمبر 11 کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں کو قرآن جو دیا گیا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اس کے بعد کہا گیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا خوشی مناؤ، محفلیں منعقد کرو۔ اللہ نے قرآن میں کہا، یہ لوگ گستاخ رسول کہتے ہیں خوشی نہ مناؤ، یہ قرآن میں خوشی کے الفاظ ہیں۔ میرے بھائی آپ وہاں پڑھو کس چیز پر کہا گیا ہے کہ دنیا کے لوگ جو چیزیں اکٹھا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، مال و دولت اکٹھا کر رہے ہیں، اس سے بہتر چیز ہے، اس چیز پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو ہدایت کی چیز، جو شفا کی چیز دی ہے، قرآن کو ہدایت، شفا، مبین اور بہت سارے نام سے القاب سے نوازا گیا ہے، اللہ نے اس چیز پر کہا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ۔ اس چیز پر اللہ نے قرآن پر کہا، نہ کہ آپ کی محفل پر کہا ہے، نہ کہ آپ کی محفل پر کہا ہے۔ پارہ نمبر 11 سورہ روم، اور سورہ روم کا غالباً پیج نمبر 5ویں صفحے پر اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر آپ دیکھ لیں، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ خوشی کے لیے محفلیں، اور دوسرا پروف اور دوسرا ثبوت یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح کے اندر جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اس وقت تمام پیغمبروں سے یہ گواہی لی تھی اور محفل منعقد کی تھی اور خوشی منایا تھا۔ نعوذ باللہ، یہ میں کہتی میں نے سنا اس محفل کے اندر فرشتوں نے محفل منعقد کی، خوشی منایا، تو ہم کیوں خوشی نہ منائیں؟ یہ تو گستاخ رسول ہیں، یہ لوگ نبی سے محبت نہیں ہے ان کو، یہ تو بس ایسے کہنے والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میرے بھائی یہ بات نقطہ سمجھیں، بات سمجھیں کہ قرآن کریم کے اندر آپ کا ذکر آنا الگ چیز ہے، خوشی منانا الگ چیز ہے، آپ کی ولادت باسعادت کے تعلق سے خوشی منانا ایک الگ چیز ہے۔ اگر وہ بات قرآن مجید کے اندر موجود ہو اور اس تعلق سے پوری دنیا آپ کی مخالفت کرے، آپ اکیلے تنے تنہا ہوں اور قرآن میں اس کی گواہی ہے، شہادت ہے، پروف ہے، تو پوری دنیا آپ کے خلاف رہے، اگر پروف ہے تو آپ اس کام پر ڈٹے رہیں۔ تنے تنہا ایک آدمی حق پر قائم ہو سکتا ہے، تنے تنہا اللہ نے اس شخصیت کو امت کہا ایک، لیکن دلیل چاہیے۔ ہمارے ہاں دلیل سے بات ہوتی، بغیر دلیل کی بات نہیں ہوتی ہے۔
بغیر پروف کی بات نہیں ہوتی ہے. دلیل سے اللہ نے ایک شخصیت کو ابراہیم علیہ السلام کو تنے تنہا کیا کہا؟ امت تھے اکیلے، امت کے برابر تھے وہ اکیلے. ایک آدمی تنے تنہا اگر کام خیر کا کر رہا ہو، وہ کام، وہ عمل جو قرآن کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہو، ثبوت ہو، تو تنے تنہا کرنے والا پوری دنیا مخالفت کرے، آپ مخالفت کی پرواہ نہ کرے. لیکن اگر بات یہاں پر آ کر اٹک جائے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، آپ کے کام اور بات اور عمل کا ثبوت قرآن کے اندر نہ احادیث مبارکہ کے اندر نہ آپ کی سنت مبارکہ کے اندر ہے، تب آپ کا وہ عمل غلط ہوگا اور آپ کا وہ عمل مردود ہوگا اور آپ کا وہ عمل بدعت کہلائے گا. آپ کا وہ عمل بدعت کہلائے گا. اور بدعت اس چیز کو کہتے ہیں میرے بھائی کہ دین کے اندر جس کی اصل موجود نہ ہو. بدعت کہتے ہیں دین میں نئے سرے سے کسی کام کو ایجاد کرنا، نئے سے جس کی اصل موجود نہ ہو. اور سنت کہتے ہیں جس کی اصل قرآن کریم کے اندر یا احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہو، تو یہ چیز بدعت کہلائے گی. بہت سارے لوگ ایسے موقع پر نبی کی محبت، عقیدت اور آپ کی اتباع میں ذکر خیر کی محفلوں میں شریک ہو کر، یا کچھ لوگ پانی وغیرہ کا انتظام کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں، آپ پانی پلانے سے کیوں روک رہے ہیں؟ آپ پانی پلانے سے کیوں؟ سارے پیاسے ہیں بیچارے، وہ ان کا عمل ان کے ساتھ، لیکن آپ پانی کو پلانے دیجیے. آپ ایسے کام کر رہے ہیں جو کام خلاف شریعت ہو، قرآن حدیث کے مخالف ہے اور اس کا ثبوت قرآن کے اندر نہیں، تو گویا ایسے بدعتیوں کی مدد کرنے کے لیے آپ پانی فراہم کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے اس صحابی رسول سے جو سوال کیا تھا، جس صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی میں فلاں جگہ، غالباً صحابی رسول کا نام حضرت ثابت بن ضحاک ہے، انہوں نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی میں زمانے جاہلیت میں ایک جگہ میں نے نظر مانی ہے کہ میں ایک جانور اس جگہ قربان کروں گا. آپ نے فوراً کہہ دیا جاؤ کرو. آپ نے کہا حل کان عید من اعیادہم، کہا پہلے چیک کرو وہاں پر جا کر کیا بدعتی لوگ، مشرک اور کافر لوگ اپنا کوئی میلہ ٹھیلا عید تہوار اس جگہ پر مناتے ہیں. اگر مناتے تو نہیں، اگر نہیں مناتے تب جا کر معلومات کرنے کے بعد آپ نے صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں کرتے ہیں. تب آپ نے کہا غالباً حدیث کے الفاظ میں کما قال علیہ السلام اوفی بنذرک، کہ جاؤ اپنی نظر پوری کرو. تو میرے بھائی آپ جو کام خیر کا کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو خیر کا ارادہ کرتے ہیں لیکن خیر تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. خیر کا ارادہ تو کرتے ہیں لیکن خیر تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارا ایمان اور اپنا عقیدہ صحابہ کے ایمان اور ان کے عقیدے کے جیسے ناپنے اور پرکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو اللہ نے گارنٹی دی، ضمانت دی، اسی طریقے سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں قرآن میں ذکر نہیں آیا، تو ہو سکتا ہے کسی صحابی نے کیا اور فلاں صحابی نے کیا ہو. آئیے قرآن سے اس کا حل تلاش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے کتاب عزیز کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اختلافی مسئلہ آ جائے، جب بات سمجھ میں نہ آئے، آپ کو پتا نہ چلے کہ یہ چیز ہے کہ نہیں ہے، تو پہلی چیز تو اہل علم سے سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے. آپ کو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء سے آپ رابطہ کریں، ان سے پوچھیں. پہلے آپ مفتی نہ بن جائیں یا گوگل مفتی سے سوال نہ کر لیں گے فوراً. سب سے پہلا سوال گوگل مفتی سے پوچھ لو. علماء سے، اہل علم سے، ہمارے علماء کرام ہیں، ان سے سوال کریں، آپ پوچھیں، اس کے بعد میں جا کر کے آپ وہ کام کریں. تو اختلافی مسائل میں جو نزاع کا معاملہ ہو، آپ اس کو کتاب اللہ کے اوپر پیش کریں. آپ دیکھیں کہ اس میں ہے کہ نہیں. اللہ نے حل اس کا دیا، اس کا سولوشن دیا. کیا کہا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، کسی بات کے اندر، کسی علمی مسائل کے اندر یا کسی عمل کے تعلق سے اختلاف ہو جائے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس چیز کو قرآن کریم میں تلاش کرو، قرآن کریم میں ڈھونڈو. اگر تمہارا ایمان اللہ کے اوپر ہے، اس کی کتاب کے اوپر، اس کے قرآن کے اوپر، اس کے نبی کے اوپر، اس کے نبی کی شریعت کے اوپر، تو آپ اس میں ڈھونڈو، تلاش کرو.
سب سے پہلی چیز ہم ڈھونڈتے نہیں، ہم پوچھتے نہیں، ہم خود مفتی بن جاتے ہیں، ہم خود گوگل مفتی سے سوال کر لیتے ہیں۔ دنیا میں اکثریت کو دیکھتے ہیں، جیسے میں نے کہا اکثریت حق کی دلیل نہیں ہوتی میرے بھائی، اکثریت حق کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ نے تو یہ کہا کہ اکثریت تعداد جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر ہوگی۔ اکثر لوگ جو ہوں گے مشرک ہوں گے، اکثر جو لوگ ہوں گے وہ شرک کرنے والے ہوں گے۔ سورہ یوسف، سورہ غالباً سورہ روم پارہ نمبر 21، پارہ نمبر 12، یہ سب آیتیں پڑھیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ اگر آپ زمین پر چل پھر کر کے دیکھیں، آج سے پہلے لوگوں کا حال ہسٹری معلوم کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس سرزمین پر زیادہ اکثریت تعداد مشرکوں کی رہی، بدعتیوں کی رہی ہے، حق والے ہمیشہ تھوڑے رہے۔ تو آپ قرآن کریم کے اندر تلاش کریں، اس کا حل دیکھیں، اس کا سولوشن اس میں تلاش کریں، خود سے نہ بن جائیں۔ یہ پہلی چیز۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں دوسری چیز یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اختلاف کے دور میں، اس فتنے کے دور میں، جب فتنہ سر اٹھا رہا ہو، ہر کوئی کہہ رہا ہو یہ حق ہے، دنیا کے سارے لوگ کر رہے ہیں، بر صغیر کے اندر منا رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر بڑا ہی جامع خطبہ اور الوداعی نصیحت، گویا کہ الوداعی نصیحت کر رہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ لمبی حدیث ہے، میں اس کا محل استشہاد جو ہے اپنے موضوع سے تعلق ہے، میں اس کو پیش کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد جو آدمی فإنه من يعش منكم بعدي او كما قال فسيرى اختلافا كثيرا، میرے بعد تم میں سے جو آدمی زندہ رہے گا وہ دین کے اندر بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، بہت سارے راستوں کو دیکھے گا، اور ہر آدمی اپنے حق کو ہونے کی گواہی دے گا۔ تو کیا کرنا؟ ہر کسی کی طرف چلے جانا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گارنٹی اور ضمانت لیتے ہیں، میری طرف چلے آؤ میں ضمانت لیتا ہوں جنت کی، نعوذ باللہ۔ ہے کوئی جنت کی ٹکٹ دے رہا ہے 5 لاکھ 10 لاکھ میں، کوئی کچھ دے رہا ہے، تو ایسے چلے جانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے حالات میں، ایسے پرفتن اور پرآشوب دور میں، جب حالات اتنے خراب ہو جائیں اور حق اور ناحق آپس میں مل جائے، سمجھ میں نہ آئے، تو آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ لوگوں، اے دنیا کے مسلمانوں سن لو، ایسے حالات میں تم لوگ میری سنت کو لازم پکڑنا۔ پہلے یہ نہیں کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو پکڑ لینا۔ بہت سارے لوگ کسی معاملے میں پکڑ لیتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ خلفائے راشدین نبی علیہ السلام کے آگے کوئی فتویٰ دے سکتے تھے، کوئی فرمان جاری کر سکتے تھے، نعوذ باللہ۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری سنت، ہر معاملے میں، ہر عبادات میں، عقائد میں آپ علیہ السلام کی سنت کو مقدم رکھنا۔ اس کے بعد نہیں ہے تو آپ خلفائے راشدین کے ان کی سیرت میں، ان کی حیات طیبہ میں تلاش کریں گے، اس میں دیکھیں گے کہ آپ کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ میں اختصار کے ساتھ بیان کروں کہ آخری صحابی جن کی وفات، اگر شاید میرا ذہن کام کر رہا ہو، غالباً 120 ہجری کے اندر، 110 ہجری کے اندر جن کی وفات ہوئی، ابو طفیل ایسے کچھ نام ہے، وہاں تک یہ دن اور یہ عید میلاد نہیں منائی گئی۔ آخری صحابی جب تک رہے اس وقت تک کوئی کسی بھی عمل کا ثبوت نہیں تھا، یا کوئی اس کام کو نہیں کرتا تھا۔ اور یہ عمل کہاں سے شروع ہوا میرے بھائی؟ آپ جانتے ہیں غالباً 630 ہجری سے 630 ہجری کے اندر یہ کام کہاں سے شروع ہوا؟ عراق سے شروع ہوا۔ عراق کے اندر ایک شہر ہے موصل، اور موصل کے اندر ایک گاؤں ہے اربل، وہاں سے اس بدعت نے ایجاد لی۔ اور ایجاد کرنے والا کون؟ ایجاد کرنے والا ایک بادشاہ، وہ بادشاہ پہلے 625 یا 30 ہجری کے اندر سب سے پہلے اس نے اس بدعت کو ایجاد کیا۔ اور اس کے بارے میں فتاوی رشیدیہ کے اندر مولانا رشید احمد گنگوہی جو ان کے بڑے عالم ہیں، وہ خود لکھتے ہیں کہ بادشاہ ان محفلوں میں حاضر ہو کر کے گانے ناچنے والوں بھانوں کے ساتھ حاضر ہوتا اور خود گانا بجاتا، خود ناچتا تھا۔
اس لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے ایک شعر اس کا ٹکڑا یاد آ رہا ہے کہ دین کو بگاڑا ہے غلط قسم کے عالموں نے اور راہبوں نے اور بادشاہوں نے. وہ ان کے اشعار کا ٹکڑا میں آخر ٹکڑا میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ رأیت الذنوب تمیت القلوب. اس کا آخری یہ ہے کہ واحبار رسول و رہبانها، کہ اس دین کو بگاڑا ہے غلط قسم کے عالموں اور بادشاہوں نے بگاڑا ہے. انہوں نے حکم جاری کر دیا، فرمان جاری کر دیا، اور وہ 625 یا 30 ہجری سے یہ بدعت وہیں سے ایجاد ہو گئی. یاد کیجئے 625-30 ہجری تک اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی اس کو نہیں کر رہا تھا. وہاں سے شروع آپ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے 615 سال کے بعد اس بدعت نے سر اٹھایا. آپ اس کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو دین سمجھ رہے ہیں. اس لیے ہر وہ کام جس کو صحابہ کرام عبادت تصور کرتے تھے، عبادت سمجھتے تھے، اسی کو میرے بھائی عبادت سمجھو. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً کا قول ہے کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما قال، کہ ہر وہ عبادت جس کو صحابہ کرام نے عبادت نہیں سمجھا ہے اس کو تم بھی عبادت نہ سمجھو، اس کو تم بھی عبادت نہ سمجھو. اگر وہ عبادت ہوتا، خیر کا کام ہوتا، محبت کا نام پر ہوتا تو صحابہ کرام پہلے کرتے. صحابہ کرام آپ سے ہم سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے. اور محبت کیسے کی جاتی ہے؟ محبت ایسے نہیں کی جاتی ہے کہ سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ کر لیا جائے اور اس کے بعد خاموش رہا جائے. محبت یہ ہوتی کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کے جیسا بننا چاہتا ہے. جس سے محبت کرتا ہے اپنے عاشق کے ہو بہو نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا نہیں کہ کبھی سال بھر میں 1 مرتبہ یاد کر لیا. تو آپ سے محبت کا اصول اور ضابطہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سورہ آل عمران پارہ نمبر 3. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے اگر ان لوگوں کو، یہ لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، اللہ مجھ سے محبت کرے، تو آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں تم لوگ میری اتباع کرو، میری اتباع، میری پیروی، میرے نقش قدم پر چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ کی محبت چاہیے، اس کے نبی کی محبت چاہیے، اپنے نبی کی اتباع کرو، اپنے نبی کے نقش قدم پر چلو، اپنے نبی کو فالو کرو. یہ نہیں کہ چھوڑ دو، سال میں 1 مرتبہ یاد آئے اس کے بعد یاد نہ آئے. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ تو بے وفائی ہے، یہ تو بے وفائی ہے کہ سال بھر سوتے رہیں اور سال میں 1 مرتبہ جب دن آئے یا مہینہ آئے تو جاگ جائیں. تو میرے بھائی ایسے پرفتن دور میں، ایسے پرآشوب دور میں ہمیں چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی سنت، آپ کے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا چاہیے. اور آپ نے فرمایا کہ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. کہا کہ کیسے پکڑنا؟ کہا ڈاڑھ کے دانت سے. یہ ڈاڑھ جو ہوتا ہے نا، اس سے جب آپ پکڑ لیں گے تو کوئی چھڑا نہیں پائے گا. نبی نے اس سے پکڑنے کو کہا ہے، دانتوں سے. مطلب قرآن، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ اتنا پختہ، اتنا پکا ہو جائے کہ دنیا کی کثرت اور دنیا کی تعداد دیکھ کر آپ ڈگمگائیں نا کہ چلو زیادہ لوگ چل رہے ہیں ہم بھی چل دو. آپ نے کہا کہ اپنے دانتوں کے ڈاڑھ سے پکڑ لینا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. اور کہا کہ دین میں نئے نئے کام، نئی نئی چیزیں ثواب کی نیت سے، کار خیر کی نیت سے کرنے سے بچنا. کیوں؟ ہر نیا کام، ہر نئی چیز جو ثواب کی نیت سے یا ثواب کے ارادے سے کی جاتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ چیز بدعت ہے. اور ہر بدعت کہاں لے جانے والی ہے؟ گمراہی پر لینے جانے والی ہے، جو ہر خطبے میں سنتے ہیں لیکن ترجمہ نہیں سمجھتے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اور ہر بدعت اور ہر گمراہی آپ کو جہنم کے گڑھے تک لے جانے والی ہے، جہنم کے گڑھے تک لے جانے والی میرے بھائیوں. اس لیے اپنے نبی سے محبت کرو، سچی محبت کرو، ہمیشہ کرو. آپ کی محبت میں سال میں 1 مرتبہ یاد نہ ہے نبی، ہمیشہ ہر دن یاد آنا چاہیے. اور آپ کی لائی پوری شریعت کو پورے طور سے ماننا چاہیے. آپ علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا
کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا یا مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے اعزاء و اقارب یا کہیں اس کی جان سے زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں۔ ایک موقع پر حدیث کا ٹکڑا میں پیش کر رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں لیکن اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا عمر ابھی کام نہیں ہوا، ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ ایمان مکمل نہیں ہوا تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اب تمہارا ایمان مکمل۔ کون کس سے سوال کر رہے ہیں؟ سوال کرنے والے خلفائے راشدین، خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ، جواب دینے والے سید الانبیاء والمرسلین، وہ جواب دے رہے ہیں اگر آپ کے دل کے اندر یہ دنیا کے لوگوں کی گانے بجانے والوں کی محبت زیادہ ہے، آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ اپنے ایمان کو تجدید کر لیجئے اور اپنے ایمان کو دوبارہ پڑھ لیجئے، کیونکہ ایمان کا جو محل ہے، جو جگہ ہے، وہ آپ کے دل میں ہوتا ہے، چہرے پر نہیں ہوتا میرے بھائی۔ تو نبی سے جو محبت کرنی ہے، نبی سے محبت آپ کو اللہ کی محبت کے قریب کر دے گی اور نبی کی محبت، نبی کی اتباع اور آپ کی پیروی میں ہوگی۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اگر آپ قرون اولا، پہلے زمانے کے لوگوں اور اسی طریقے سے اس کی تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمیں کچھ اس طرح سے پتا چلتا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر یا پہلی تاریخ کے اندر ہمیں اس طرح کے کوئی عید، میلاد یا اس طرح کی کوئی چیز رسومات میں نہیں ملتی، کوئی چیز نہیں ملتی۔ اگر آپ مطالعہ کریں، معلومات لیں، جانکاری کریں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سرزمین پر آج تک کبھی اس محفل یا میلاد یا اجلاس کے نام سے کوئی محفل منعقد نہیں کی گئی، آج تک کبھی بھی نہیں منعقد کی۔ اور جو لوگ بیٹھ کر کے ہمیں سنا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدینے کے اندر منعقد کی گئی، فلاں جگہ رہتے ہیں کینیڈا میں، وہاں سے کہہ رہے ہیں مدینے کے اندر منعقد کی گئی محفل، فلاں جگہ منعقد کی گئی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ، نبی پر جھوٹ، نبی کی شریعت پر جھوٹ۔ وہ اپنے آپ کو مفسر قرآن کہتا رہے لیکن جھوٹ بات ہے، کبھی بھی نہیں کی گئی یہاں پر۔ میرے بھائی ہمارا دین جو ہے ہمارا دین مکمل دین ہے، اس میں کمی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں کم کر لیں، جب چاہیں زیادہ کر لیں، ایسا نہیں، ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ پہلے نبی کے ٹائم پر آپ جب حجۃ الوداع میں آپ نے آخری حج کب کیا؟ سو رہے ہیں ہمارے بھائی کبھی کہتے رہتے ہیں، مجھے یاد ہے بات، پوچھتے بھی رہیے بیچ میں، آخری حج کب کیا آپ نے؟ کب کیا آپ نے؟ سن 10 ہجری میں۔ آپ جب آخری حج حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے حج کی، عرفات میں تھے آپ، اگر میرا ذہن کام کر رہا، عرفات اونٹنی کے اوپر سوار تھے، اور آخری آیت جو نازل ہوئی پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے کہہ دیا اے نبی آج کے دن میں نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے، اب آج کے بعد سے دین میں نہ کوئی چیز زیادہ ہوگی اور نہ کوئی چیز کم ہوگی، دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو دین جب مکمل ہو گیا، کیا اس ٹائم پر یہ عید یا محفل یا میلاد منعقد کی جاتی تھی؟ کسی طرح کا کوئی کام کیا جاتا تھا کسی صحابی کے تعلق سے؟ یا کہیں پر ثبوت ملتا ہے؟ دین وہ مکمل ہو گیا، اب اگر کوئی انسان اس دین کے اندر کمی کرے گا تو بھی گنہگار، زیادتی کرے گا تو بھی گنہگار، کمی کرے گا تو بھی گنہگار، زیادہ کرے گا تو بھی گنہگار، زیادہ کرے گا تو بدعتی کہلائے گا، کم کرے گا گنہگار کہلائے گا، تب بھی گنہگار، دونوں طرف سے گنہگار۔ آخری آیت حجۃ الوداع کے موقع اللہ رب العالمین نے پوری کر دی، اتار کر کے کہا دین مکمل ہو چکا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے، اور اللہ نے اس دین اسلام کو بحیثیت اسلام، اس سے اللہ راضی اور خوش ہو گیا،
یہ اسی ٹائم پورا کر دیا گیا. یہ آپ کو پتا ہے اس آیت کے شان نزول میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کے دور خلافت تھا، ایک یہودی یا کافر کوئی آپ کے پاس آیا اور کہا امیر المومنین آپ کے دین اور مذہب کے اندر ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت یا وہ بات اگر ہمارے دین کے اندر نازل ہوتی تو جس دن وہ چیز وہ آیت یا حکم نازل ہوا ہم لوگ وہ دن اس کو عید کا دن بنا لیتے. کہا وہ کون سی آیت ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ایک یہودی کہہ رہا ہے. کہا کون سا دن؟ کہا کون سی وہ آیت؟ کہا یہ آیت. کون سی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ غالباً آیت نمبر 6. یہ آیت کہ آج کے دن مکمل ہو گیا، ہمارا دین اسی ٹائم مکمل ہو گیا ہے. میرے بھائیوں اپنا دین، اپنا عقیدہ، اپنا عمل اتنا ہی مانو جتنا محمد رسول اللہ نے کہا، جتنا ابوبکر نے کیا رضی اللہ عنہ، جتنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. دین اتنا مانو، اتنا کرو، عمل کرو جتنا عثمان غنی نے کیا. دین پر اتنا عمل کرو جتنا علی مرتضیٰ نے کیا، اس سے زیادہ نہ کرو. اس سے آگے جاؤ گے تو آپ کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، آپ کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات پر نمبر غالباً 26 اس کی پہلی آیت. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ اس کے رسول سے آگے مت جاؤ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیکی ہی تو کر رہے ہیں، کون سا غلط کام کریں، آپ کیوں روکتے ہیں؟ آپ خام مقام لوگوں کو روکتے ہیں. اس بات کی دلیل اور ثبوت کے لیے میں غالباً سنن ترمذی کی ایک لمبی حدیث ہے، میں اس کا محل استشہاد میں پیش کروں. جو روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 3 اشخاص، بہت سارے لوگ زیادہ کرنے کے ثواب میں، زیادہ عمل کرنے کے چکر میں تھکے جا رہے ہیں، خرچ کرتے جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں اور رات بھر نہیں سوتے ہیں، کہہ رہے ہیں زیادہ کر لیں، کسی طرح سے زیادہ ہو جائے عمل، اللہ کے نبی سے بھی زیادہ کرنا سے نعوذ باللہ. تینوں صحابہ اپنے اپنے تئیں وہ بھی نیک ارادہ لے کر کے آئے تھے، نیک عمل کرنے کا ارادہ لے کر آئے تھے، لیکن نبی نے ان کو آگے چل کے منع کرتے ہیں. کہتے ہیں 3 اشخاص ثلاثۃ رات جاء ازواج بیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 اشخاص آئے، 3 صحابی رسول اللہ کے نبی کے گھر میں آئے، آپ کے کسی ازواج مطہرات میں سے، بیویوں میں سے سوال کیا. کیا؟ فلما سألوا عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عبادت کے تعلق سے سوال کیا تو کأنہم تقالوا او کما قال، تو ان لوگوں صحابہ کرام نے اپنے تئیں کہا کہ ہمارا اور آپ کا کیا کرنا، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، ہم کو اور زیادہ محنت کرنی چاہیے اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے. صحابہ زیادہ کرنا چاہتے، زیادہ کرنا چاہتے تھے. تو ایک آدمی نے کیا کہا؟ ایک آدمی نے اس میں سے کہا قال احدهم اما انا میرا معاملہ تو میں اب پوری زندگی اصلی اللیل، پوری زندگی جب تک رہوں گا رات بھر نماز ہی، تہجد کی نماز ہی پڑھوں، کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا. اور دوسرا آدمی رہا تو اس نے کہا کہ میں پوری زندگی وانا اصوم الدہر ولا افطر، میں پوری زندگی جب تک رہوں گا روزہ رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں، نفلی عبادت کبھی نہیں چھوڑوں گا. تیسرے صحابی رسول جو تھے انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وانا اعتزل النساء، میں شادی نہیں کروں گا، میں شادی کر لوں گا دنیا کے چکروں میں پڑ جاؤں گا، اللہ کی عبادت نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میں شادی والی چکر سے دور رہوں گا، میں صرف عبادت ہی کروں گا، تہجد ہی پڑھوں گا. کیا تینوں صحابی رسول اپنے اپنے تئیں نیک ارادہ لے کر آئے، نیک عمل کا ارادہ لے کر آئے؟ کیا غلط تھے؟ غلط تھے؟ نہیں غلط تھے، نیک عمل تھا، اللہ کے نبی نے کیا ہے. یہ نہیں پوری رات، انبیاء کے لیے تہجد کی نماز فرض ہوتی ہے، سب کے لیے نہیں. آپ کو روزہ نفلی روزہ رکھنا ہے لیکن ہمیشہ نہیں. سب سے بہتر روزہ کس کا؟ داؤد علیہ السلام. ایک روزہ افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے. آپ ہمیشہ نہیں رکھیں گے. آپ کو شادی بھی کرنا ہے، شادی بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ شادی سے انکار کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام اپنے گھر میں آئے، باہر تھے، اور آپ کو بتایا گیا کہ 3 اشخاص آئے تھے، 3 صحابہ کرام، اور ایسا ارادہ کر رہے تھے. آپ علیہ السلام نے ان تینوں صحابہ کو بلوایا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ کر لو، جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اپنے تئیں اپنے گمان کے مطابق صحیح ہے، نیکی تو کر رہے ہیں، آپ کیوں منع کر رہے ہیں، کیوں غلط کہہ رہے ہیں، کیوں ان کو روک رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے منع، چاہے تو چھوڑ دو کہ جاؤ کرو، کہا کہ نہیں، کہا یہ میرا طریقہ نہیں ہے. کہا انتم الذین
انتم الذین قلتم کذا و کذا، کہ تم تینوں لوگوں نے ایسا اور ایسا کہا عہد کیا ہے. کسی نے کہا ہے روزہ رکھوں گا پوری زندگی، کسی نے کہا ہے میں پوری رات نماز ہی پڑھوں گا، کسی نے کہا ہے میں پوری زندگی روزہ ہی رکھوں گا، یا کسی نے کہا ہے میں شادی نہیں کروں گا اور اللہ کی عبادت ہی کروں گا. کہا ہاں صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، تربیت بھی کر رہے ہیں، مار نہیں رہے ہیں، نہ سختی کر رہے ہیں. آپ بہترین معلم تھے، ایسے انداز میں سمجھاتے تھے اپنے طالب علموں کو، اپنے جانثاروں کو، کہ بعد میں ان کے دل میں جان گزی ہو جاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی. آپ نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ. سنو لوگو، سنو میرے صحابہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے خوف کرنے والا ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں. لیکن میرا معاملہ دیکھو، میرا معاملہ ایسا ہے، میں ڈرتا بھی ہوں اللہ تم سے زیادہ اور خوف بھی رکھتا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں. میں ایک دن روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کر لیتا ہوں. میں رات کو وأصلي وأرقد، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں تہجد کی، اور رات میں سو بھی جاتا ہوں، اپنے گھر والوں کے پاس بھی جاتا ہوں. میرے جسم کا میرے اوپر حق ہے، میرے آنکھ کا میرے اوپر حق ہے. پوری رات نماز پڑھوں گا تو کیا حالت ہو جائے گی، کیا حالت ہو جائے گی. آپ نے کہا کہ رات میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں. بہت سارے لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک سوئیں گے نہیں تہجد کی نماز نہیں ہوتی، جب تک سوئیں گے نہیں بستر پر تہجد کی نماز نہیں ہوتی. ایسے ضمن میں بات کہہ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں رات کو سوتا ہوں بھی ہوں اور رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد کی نماز بھی ادا کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں. اور آپ نے فرمایا، کہا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو محل استشہاد میرے موضوع سے کہا، جو آدمی، میری سنت یہ کہ آپ شادی بھی کریں اور اللہ کی عبادت بھی کریں، آپ روزہ بھی رکھیں اور آپ افطار بھی کریں، ہے نا. آپ اسی طریقے سے آپ تیسرا جو آدمی روزے کا، ایک شادی کا، اور ایک آدمی نے جو کہا تھا کہ رات میں نماز پڑھنے کا. تو تینوں آدمیوں نے جو کہا تھا، تینوں صحابی رسول نے اپنے اپنے نیک ارادہ کیا تھا، اچھا ارادہ کیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنجیدگی کے ساتھ اپنے طالب علموں کو سمجھایا اور کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت ایسی ہے، میرا طریقہ یہ ہے، یہ گائیڈ لائن ہے، یہ میری اطاعت، میرے پیچھے چلو گے اتباع کہلائے گا، اطاعت کہلائے گی، میرے نقش قدم پر چلو گے میری امتی کہلاؤ گے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے، میری سنت کو چھوڑ کر کے دوسرا کام کرے، فلیس منی، ایسے مسلمان کا، ایسے انسان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، مجھ سے کوئی تعلق نہیں اس کا. میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میں اس سے الگ ہوتا ہوں. آپ اپنے عمل اور اپنے ایمان کی خیر منائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ کرنے کا حکم دیا ہے، آپ نے کرنے کا حکم دیا ہے. کسی قرآن کی ایک آیات یا حدیث میں صحابہ کے سیرت سے ثابت ہے کہ آپ یہ کام کرو؟ سارے لوگوں نے منع کیا. یہاں تک کہ میں ایک باریک بات میں ذکر کروں آگے چل کر کے، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے سوال کیا اور پوچھا، کہا کہ اگر آپ کے قول، ان کے الفاظ ہیں، کہا سئل عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ اذا قلت قولا بکتاب اللہ یخالف، اگر آپ کا قول، آپ کا فرمان کچھ اور ہو اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کچھ اور کہہ رہی ہو تو کیا کیا جائے؟ کہا فاترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہمارے بھی امام، حنفی بھی ہوں میں، دین حنیف پر قائم ہوں، کہا کہ نبی کے حجت، نبی کے حدیث کے سامنے میری بات کو چھوڑ دو، ترک کر دو. پھر سائل نے، پوچھنے والے نے پھر کہا اذا کان قول الصحابہ یخالف، اگر آپ کی بات، آپ کا فرمان صحابہ کے قول کے خلاف تو کیا کیا امام صاحب؟ کہا فقال اترکوا قولی بقول الصحابہ،
کہا میرے قول کو، میرے فرمان کو صحابہ کے مقابلے میں بھی میری بات کو چھوڑوں، صحابہ کی بات کو آگے رکھو، میری بات کو آگے نہ رکھو، میری بات کو آگے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ، جس کا گن گاتے ہیں، جن کی باتیں کہتے ہیں ہم فلاں ہیں، لیبل لگا لیتے ہیں ہم یہ ہیں، فلاں نے کیا ہے، کہیں پر بھی نہیں کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے میری بات کو رکھو۔ لہذا میرے بھائی، بدعتی جو شخص ہوگا وہ آدمی اپنے بدعتوں سے کبھی توبہ نہیں کرے گا، کیونکہ امام غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابلیس کو بدعتی سے، گناہوں سے زیادہ بدعت سے محبت ہوتی ہے شیطان کو۔ کیوں ہوتی ہے؟ بدعتی جو بدعت کر رہا ہے وہ ثواب بدعت نہیں سمجھ کے کر رہا ہے، وہ ثواب سمجھ کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ گنہگار آدمی جو گناہ کر رہا ہے وہ کبھی بھی اپنے گناہ سے، شرابی، چوری سے، زنا سے توبہ کر لے گا، لیکن ایک بدعتی جو اپنی بدعت سے توبہ نہیں کرے گا، اپنی بدعت سے توبہ نہیں کرے گا۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا تقلدوا مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی وخذ من حيث اخذوا، لا تقلدونی، نہ میری تقلید کرو، نہ میری بات کو مانو کہ بس میں فلاں ہوں تو فلاں ہوں، میں کچھ نہیں مانوں گا، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، بتلانے والے بتلا رہے، سمجھانے والے سمجھا رہے، نہیں ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، کیسے کہاں کیا ہے مجھے، یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ اتنے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، نئے سے کہاں سے لوگ پیدا ہوئے، نئے فرقے والے۔ بھائی یہ فرقہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، یہ تو جس دن غار حرا میں پہلی وحی آئی اس دن سے اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ ہم کو نیا فرقہ کہہ رہے ہو؟ ہماری بات جب قرآن کی وحی ہے، جب سے ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی لے کے جبریل امین آئے پڑھے اس دن سے ہے، اور تم ان کی تقلید نہ کرو، امام مالک کی، امام شافعی کی، اور نہ امام ثوری کی، بلکہ وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے باتوں کو لیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو محبت اور عقیدت کے جذبے کے نام پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں اور سنتوں کو ترک کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ بہت نئے کام کریں، جنت میں جانے والا عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر ایک فرد، ہر ایک شخص جنت میں جائے گا۔ یہ لوگ اتنی حدیثیں بیان کرتے، سن لینا، اتنی حدیثیں بس، میری امت کا سارا امتی جنت میں جائے گا۔ جب سارا امتی جنت میں جائے گا تو کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ آگے نہیں بتلاتے ہیں الا من ابا، مگر سوائے اس آدمی کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بدنصیب ہوگا جو آپ کا انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میری باتوں کو مانے گا، جو میں نے کہا اسی پر عمل کیا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور ایسا بدنصیب وہ ہوگا جو جہنم میں جانا چاہتا ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، میری نافرمانی کرنے والا آدمی جنت کا انکار کر دیا، میری نافرمانی کرنے والا، میری باتوں کو چھوڑنے والا، میری باتوں کے سامنے اپنے امام، اپنے ائمہ کا قول کو آگے رکھا، اس کو کیا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، جہنم کا راستہ اپنا لیا، جہنم کے راستے کو اس نے فکس کر لیا، خود سے، میں نے نہیں کیا۔ میں ومن عصانی فقد ابا، میری نافرمانی کر کے اس نے جنت کا انکار کر دیا۔ تو میرے بھائی، نبی کی محبت، نبی کی اتباع اور کی پیروی آپ کے نقش قدم پر چلنے میں رہے، نہ کہ سال سال میں ایک مرتبہ آ جائے اور جا کر کے چراغاں کر لیا جائے اور اس میں حاضر ہوا جائے اور اس میں چند چیزیں خرچ کر دیا جائے اور محبت کے لیے کافی نہیں، بلکہ محبت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہر ایک سنت آپ کا فرض ادا کیجیے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں اس دن کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ یہ لوگ جو یہ میلاد نعوذ باللہ منعقد کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں اس میں آپ میلاد قیام تعظیمی کھڑے ہوتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، میں موٹی موٹی باتوں کو صرف کہہ رہا ہوں، قیام کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، آپ کی آمد، سرکار کی آمد، مرحبا، ہے نا، سرکار کی آمد مرحبا، اور زور زور سے نعوذ باللہ من ذالک
کیا آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں، ان کے دونوں باتوں کی تردید ہو رہی ہے، بہت باری چیز ہے۔ پہلی چیز یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام آتے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں۔ اگر آپ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں، جو آپ کا عقیدہ، میرا عقیدہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سو رہے ہیں شاید۔ اگر آپ کی آمد ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ اگر حاضر و ناظر ہیں تو آپ کی اس دعوے کی تردید ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں آپ کا دونوں دعویٰ غلط ہے، دونوں کے دونوں دعوے غلط ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا آپ دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ پردہ بھی نہیں فرمایا، جو لوگ کہتے ہیں پردہ فرما گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جا چکے ہیں، آپ اپنے قبر مبارک، آپ کی روح اعلیٰ علیین میں الحمدللہ، ٹھیک ہے، اور ثم انکم بعد ذلک لمیتون۔ آپ کہتے ہیں کہ سرکار کی آمد نعوذ باللہ ہوتی ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قیامت تک جو آدمی دنیا سے چلے گا دوبارہ اپنی قبر سے نہیں آ سکتا۔ قیامت کی صبح تک، یا جب حشر کا میدان قائم کیا جائے گا، اللہ کے حکم سے جو فیصلہ کیا جائے گا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم، بنی آدم کا سردار ہوں، میں پہلا شخص ہوں، میں یشق القبر، جو سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، مجھے قبر سے نکالا جائے گا، میں پہلا شخص ہوں جو حشر کے میدان میں سفارش کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آ رہے ہیں صدر، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کہہ رہا آپ قیامت تک نہیں آ سکتے ہیں، جو دنیا سے چلے گیا، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، جو آدمی دنیا سے چلے گیا وہ برزخ کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اب دنیا کی زندگی سے اس کا تعلق نہیں میرے بھائی۔ آپ یہ کہیں کہ دنیا میں آتے ہیں تو کہاں؟ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ اتنا ہلکا سمجھ لیا، جو چاہے جہاں بلا لے۔ تو آپ کہاں کہاں جاتے ہیں؟ کس کس کے محفل میں شریک ہوتے ہیں؟ آپ مجھے بتلائیے، کس کس کے محفل میں جاتے ہیں، کہاں کہاں حاضر ہوتے ہیں، اور کہاں کہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں؟ مجھے بتلائیے آپ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد غالباً پارہ نمبر 26 کے اندر اللہ نے فرمایا، لوگ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے رسول کے نقش قدم پر چلو، زیادہ آگے مت جاؤ نیک عمل کرنے کے لیے یا محبت کے جذبے میں، زیادہ آگے مت جاؤ ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے، باطل قرار پائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی ایسا عمل نہ کریں کہ عمل کرتے کرتے تھکے جا رہے ہوں، پریشان ہوں، کھانا کھلاتے کھلاتے یہ فلاں کا ہے، یہ 40واں، یہ 30واں، یہ ہے وہ ہے، اس میں کھلا رہے ہیں، فلاں کھلا رہے ہیں۔ اگر کھانا کھلانا ہے تو سال بھر کھلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی بھی کسی بھی غریب مسکین کو کبھی بھی کھلاؤ، یہ نہیں کہا کسی ایک دن کھلاؤ، ایک دن اسپیشل ڈش تیار کرو، آج بریانی، آج فلاں کے نام پر فلاں کی دیگ، فلاں کی لائٹیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ لائٹیں جلا کر کے گھروں، گلیوں، بازاروں اور پورا گیٹ سجا کر کے ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ شادی سے بڑھ کر بھی ہے، لائٹوں کو جلا کر کے۔ اور بہت سارے لوگ نے دیکھا ہے اس میں خاص قسم کا ایک لائٹ چراغ بھی جلاتے ہیں جو مجوسیوں کی مشابہت، میرے بھائی مجوسیوں کی مشابہت۔ آپ جانتے ہیں مجوسی لوگ کی عبادت ایسی ہوتی ہے، مجوسیوں کے عبادت خانے میں آگ کبھی بجھنی نہیں چاہیے، جو سلمان فارسی پہلے تھے۔ سلمان فارسی پہلے تھے، بہت مالدار آدمی تھے، باپ بادشاہ غالباً تھا، اور ان کا کام تھا کہ محل کے اندر صرف آپ آگ جلائیں۔ تو مجوسیوں کی عبادت ہے، مجوسیوں کا طریقہ ہے، یہ مجوسیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آپ لائٹیں، یہ آگ، یہ فلاں، یہ چراغاں کر رہے ہیں، یہ مجوسیوں، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اسلام کے اندر کسی کا برتھ ڈے منانا، کسی کا کیا کہتے ہیں کہ ہیپی برتھ ڈے، عید میلاد اپنا منانا، کسی کا منانا اسلام کے اندر جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ منایا؟ کتنی مرتبہ منایا؟ 23 سالہ زندگی میں
23 سال زندگی میں آپ مجھے بتلا دیجئے، 13 سال مکے میں غالباً 10 سال مدینے، 13 سال مدینے میں اور 10 سال مکے میں، آپ نے کتنے مرتبہ منایا بتا دیجیے مجھے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یا جتنے ائمہ تابعین گزرے مجھے بتا دیجیے کہ کتنے مرتبہ منائے، انشاءاللہ میں بھی منا لوں گا، میں حاضر آپ کے سامنے. لیکن قرآن کی آیت چاہیے اور نبی کی صحیح حدیث سے پروف چاہیے. کتنے مرتبہ آپ نے منایا؟ نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد. بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں عید میلاد مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بھی کچھ دلیل دیتے ہیں نا، ویسے تھوڑی ہے. ایک دلیل دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دلیل دیتے ہیں وہ روایت غالباً مرسل روایت ہے، اور مرسل روایت ضعیف کے حکم میں ہوتی ہے. وہ روایت ابن عباس کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو لہب کے تعلق سے کہ ابو لہب عبداللہ بن عباس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا، اور خواب میں کہا کہ ابو لہب کیا حال ہے؟ کہا کہ حال تو اچھا نہیں، ٹھیک نہیں ہے، البتہ ہر پیر کے دن، سوموار کے دن اپنے انگلیوں کی طرف اشارہ کیا کہ ہر سوموار کے دن اپنے انگلیوں کی طرف تھوڑا سا منہ میں ڈال لیتا ہوں اور اس سے مجھے تھوڑی سی راحت ملتی، پانی دیا جاتا. کہا وہ کیوں؟ کہا کہ میری لونڈی سویبیہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر دی تھی، اس دن میں نے اس کو آزاد کر دیا تھا، تو اس آزادی کے نتیجے میں مجھے راحت دی جا رہی ہے، میرا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے. روایت میں نے کہا پہلی بات یہ روایت مرسل ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، پہلی چیز. دوسری چیز اپنے دین کو بنانے کے لیے، اپنے راستے کو سیدھا کرنے کے لیے کافر کی بات بھی مان لیتے ہیں. کافر مطلب اپنے مطلب کو، الو کو سیدھا کرنے کے لیے کافر کی بات کافر سے بھی لے لیتے ہیں. مسلمان تو چھوڑ دی، نعوذ باللہ من ذالک. اور میرے بھائی دین، ہمارا اسلام جو ہے، ہمارا دین اور مذہب جو ہے، خوابوں سے نہیں لی جاتی، خوابوں سے نہیں لیا جاتا. صرف انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے. انبیاء کے علاوہ کسی کے خواب کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ اس کا خواب 100% صحیح ہے، بلکہ آپ نے فرمایا جن لوگوں نے کہا خواب دیکھ کر کی، آپ نے فرمایا ہلک المتنطعون، سختی کرنے والے، ہلک المتنطعون، ہلک 3 مرتبہ کہا. بہت سارے لوگوں نے یہاں پر، غالباً شیخ ہمارے جانتے ہیں کہ سن 1400 کے اندر چند لوگوں نے یہاں پر نعوذ باللہ حملہ جو کیا تھا، ان لوگوں نے بھی خواب دیکھے تھے. شیخ ہم سے زیادہ شاید شیخ وہاں پہ رہے ہوں جامعہ اسلامیہ کے اندر. ان لوگوں نے خواب کتنے دیکھے تھے؟ کہا میرا نام بھی وہی نام ہے جو آپ کا نام ہے. کیا نام؟ محمد بن عبداللہ القحطانی. کہا میں نے جب اس کو پکڑا گیا، گرفتنے کے بہت لمبا واقعہ. کہا جب اس کو پکڑا گیا اس نے کیا کہا؟ میں نے 40 خواب دیکھے تھے کہ تم ہی امام مہدی ہو. تو یہ خوابوں سے دین لے رہے ہیں، امام مہدی خود سے پیدا کر لیے. تو میرے بھائی دین خوابوں سے نہیں لی جاتی، دین خوابوں سے نہیں لی جاتی ہے نا. دین جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کو پڑھ کر کے، آثار کے بنسبت اور آثار کو دیکھ کر کے، دلیلوں کو دیکھ کر، براہین کو دیکھ کر کے، قطعی حجت کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے. تو یہ چیز جو کہہ رہے ہیں کہ ابو لہب نے کہا کہ مجھے اس دن عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، ایسا کر دیا جاتا ہے، تو ابو لہب جنہیں جو کیا تھا وہ کیا وہ دین پر تھے؟ پہلی چیز دین پر نہیں تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ کافر کے عمل کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم یجد شیئا. جب کافر اس کے پاس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے. دور سے پانی سمجھتا ہے، لیکن جب قریب ہوتا ہے تو پانی بھی نہیں رہتا. تو کافر جو نیک عمل کرتا ہے اس کے نیک عمل کا ثواب، بدلہ، اس کا رزلٹ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، آخرت میں نہیں ملے گا. آخرت کا حساب و کتاب یا آخرت کا فیصلہ، آخرت کا کوڈ جو قائم ہوگا وہ تو کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہوگا. جزا و سزا کا جو دن قائم کیا جائے گا ان کے لیے نہیں ہوگا. وہ تو سر سے کلمہ ہی نہیں پڑا. تو آپ اس سے ثابت کر رہے ہیں ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا، وہ اس کی خوشی میں، ان کے پیدائش میں، ان کے عذاب میں تخفیف ہو گئی. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ. تو میرے بھائی یہ روایت ضعیف ہے، مرسل ہے، من گھڑت ہے، اور اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے. قرآن کی کسی ایک آیت میں ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات بیان کر بات کو ختم کرتا ہوں. آپ نے جو حدیث میں نے پڑھی کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو نبی کی رفاقت چاہتا ہے، نبی سے محبت کرنا چاہتا ہے، میرے بھائی دنیا میں آپ کی سچی محبت
آپ کے اسوا آئیڈیل نمونہ بناؤ اور آپ کی ہر ایک سنت پر عمل کرو. ہر ایک سنت پر پہلے فرض کو قائم کرو, فرض کو پابندی کے ساتھ قائم کرو, اس کے بعد نوافل کی پابندی کرو, نوافل کا اہتمام کرو. اس کے بعد ہر ایک چیز جو آپ کی سنتیں آہستہ آہستہ کر کے آپ سے جو محبت, آپ کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے طریقہ آپ کی محبت پر لے آئے گا. جس نے مجھ سے محبت کی اس نے گویا میری سنت سے محبت کی, اس نے گویا مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. میری رفاقت, میری معیت, میری صحبت اس کو حاصل ہوگی. کون نہیں چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت, آپ کی معیت اور آپ کی صحبت ملے. لہٰذا ہر ایک مسلمان کو, ہر ایک ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو چاہیے کہ لوگوں یوٹیوب پر دیکھ کر, سوشل میڈیا پر دیکھ کر کے اور لوگوں کی باتوں میں آ کر کے جو لوگ کہہ رہے ہوں ان پر نہ جائیں, کثرت نہ دیکھیں, تعداد نہ دیکھیں. ورنہ یوٹیوب پر کہنے والے سارے لوگ ہیں کہ یہی صحیح ہے, یہی برحق ہے. سارے کے سارے علماء ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں بر صغیر میں, کیا وہ غلط ہیں؟ اس کا جواب ہی میرے بھائی کہ علماء انسان ہیں, انسانوں سے علماء سے غلطی ہو سکتی ہے, علماء سے انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے. علماء انبیاء نہیں ہے, معصوم خطا نہیں ہے, معصوم معاف نہیں ہے, ان کا معاف ہے. علماء سے غلطی ہو سکتی ہے. آپ کوشش کریں کہ وہ بات تلاش کریں, پوچھیں کہ بات کتاب اللہ نے کہا ہے, سنت رسول نے کہا ہے, آپ کے آثار میں کہا ہے, تب جا کر آپ اس کو ایکسپٹ کریں, قبول کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم نے ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں جو اللہ رب العالمین اس پر سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہمارے سامعین کو, ناظرین کو سن کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سنت سے محبت کرنے اور سنت کے مطابق پیروی کرنے, آپ کی اتباع اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سب کو بدعت و خرافات سے, جو بدعت و خرافات ہم کو جہنم میں لے جانے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے اجتناب کرنے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم جیسے جو ہمارے بھائی پریشان ہیں, بیمار ہیں, ان کی پریشانیوں بیماریوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو کرور کرو زندگی نصیب فرما, ان کی خبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھ, کتاب اللہ اور سنت رسول پر زندہ رکھ, اور خاتمہ بالخیر ہو. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ويسر لي أمري